السلام علیکم ایوری ون. چلیں آج ہم کچھ موجودہ وقت اور حالات کے بارے میں بات کرتے ہیں. چونکہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور الیکشنز اپنی زور و شور سے ہوئے، ٹھیک ہے، ہنگامہ آرائی ہوئی، شور ہوا، سب نے اپنی اپنی من پسند جس کو ایز اے لیڈر ملک کا ایکسیپٹ کرنا چاہتے تھے ان کو ووٹ دیا. لیکن بات اتنی آتی ہے کہ سچ کا فیصلہ اور انصاف پہ فیصلہ ہونے میں آخر اتنی دیر کیوں ہوئی؟ کیا آپ نے یہ سوچا ہے؟ انصاف پہ فیصلہ ہوتا تو اسی دن ہو جانا چاہیے تھا. ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان کس لیے بیٹھی ہوتی ہے؟ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے تو ہونے ہی نہیں چاہیے، وہ تو دور کی بات ہے. اسی دن جس دن الیکشنز ختم ہوئے اسی دن شام کو رزلٹ آ جانا چاہیے تھا. چونکہ آپ سب بھی جانتے ہوں گے کہ سب لوگ کس کے حق میں تھے، کس کو لانا چاہ رہے تھے، اور سب نے ووٹ بھی کس کو دیا تھا، اور رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہی تھا. لیکن چونکہ رزلٹ آنے میں دیر ہو گئی تو اس کے بیک اینڈ پہ کیا ہو سکتا ہے؟ ریزن کیا ہو سکتی ہے تو بات تھوڑی نہیں کافی زیادہ کڑوی، کیونکہ بات تو سچ ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے کہ آرمی نے نا اسی کو لانا ہے جس کو وہ لانا چاہتی ہے. الیکشنز تو بس ایک ڈرامہ تھا، ٹھیک ہے، وہ تو ایک یوں کہہ لیں کہ نوٹنکی تھی. عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، عوام کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے، وہ سب تو ایک ڈرامہ تھا، ٹھیک ہے. ہونا تو وہی چاہیے تھا کہ اسی دن رزلٹ آ جاتے، اور رزلٹ اور ووٹ اور سب لوگ تو عمران خان کے حق میں تھے. میں یہاں پہ کسی کے حق میں بات نہیں کر رہی ہوں، کسی کے خلاف بات نہیں کر رہی ہوں، بات وہی کر رہی ہوں جو کہ اٹس اے بٹر ٹروتھ. بٹ ہم لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. پتہ ہے کیا، اگر آپ کو ہمارا اسلام بھی، ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے، بیک گراؤنڈ وائسز کو اگنور کیجیے گا. میں نے برڈز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، ان کی آوازیں آتی جاتی رہتی ہیں، سو اگنور دیٹ بیک گراؤنڈ وائسز. دیکھیے بات اتنی سی ہے کہ ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ اگر تم غلط ہوتے دیکھو نا، برائی دیکھو تو پہلے اسے ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی روکنے کی ہمت نہیں ہے تو دل میں اسے برا جانا، اور دل میں برا جاننا ایمان کی سب سے کمزور ترین نشانی ہے. ہم میں سے سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے سنا ہے، کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے. صرف کہہ رہے ہیں لیکن کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، صرف خود کی حد تک آپس میں ہی جھگڑے فساد کرے. جسٹ ٹیل می ون تھنگ، ان لوگوں کے لیے جن کو عمران خان اور نواز شریف کہتے ہیں، میں تو ان کو لیڈر نہیں مانتی. لیڈر تو وہی تھا نا جو آنے والی کئی صدیوں تک اس جیسا لیڈر کبھی آ ہی نہیں سکتا. ون اینڈ اونلی اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیڈر تھے تو وہ تھے، اور ہیں تو وہی ہیں، رہیں گے بھی. تو ان جیسا لیڈر کبھی بھی نہیں آ سکتا. ویڈیو شاید اس ٹاپک پہ تھوڑا سا لینتھی ہو جائے، لیکن شاید جتنا لینتھی ہو اتنی کم ہے. دیکھیے ہمیں سے بہت سے لوگ غلط کہہ رہے ہیں لیکن آواز کوئی نہیں اٹھا رہا. بات پھر وہی آ جاتی ہے، بولتا کوئی بھی نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے اور آپس میں لڑنے سے کیا ہوگا؟ کیا ان کی صحت پہ کوئی فرق پڑے گا؟ کیا ان کے لائف سٹائل پہ کوئی فرق پڑے گا؟ کیا ان کو کوئی ٹینشن ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی؟ ہم لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا دو اگر ڈفرینٹ پارٹیز ہیں، ایک عمران خان کے سائڈ پہ یا دوسرا نواز، کیوں ہماری اپنی فیملیز میں یہ ہو رہا ہے. مطلب آپ لوگوں کی فیملیز میں بھی یہ ہو رہا ہوگا. اگر کسی نے عمران خان کو ووٹ دی، دوسرے نے نواز شریف کو ووٹ دیا، تو وہ دونوں آپس میں ڈیبیٹ کریں گے، تم نے اس کو کیوں دیا اور تم نے اس کو کیوں دیا، اس کو دینا چاہیے تھا، یہ اچھا لیڈر ہے اور یہ کام کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے. اور انفیکٹ اس حد تک لڑائی کرتے ہیں، اس حد تک ان لوگوں کے لیے لڑتے ہیں کہ
جان لینے پہ آ جاتے ہیں, قتل و غارت پہ آ جاتے ہیں. مطلب مجھے بتائے کہ یہ کوئی سینسیبل بات ہے؟ کیا آپ لوگ انسان ہو؟ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہو؟ ان لوگوں کے لیے لڑ رہے ہو جن لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا آپ کی ان باتوں سے. آپ ان کے لیے جان بھی دے دو نا تو ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنا. دے ڈونٹ کیئر. تو اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ آئے گا کون؟ میں آپ کو بتا دوں, آئے گا وہی جس کو آرمی لانا چاہتی ہے. آرمی نے یہ پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا. آئی ڈونٹ نو, میرے بہت سے دیکھنے سننے والے میری اس بات سے کچھ تو اختلاف بھی کریں گے اور کچھ میری بات کو ایکسیپٹ بھی کریں گے. ظاہری سی بات ہے, ہر کوئی آپ کو صحیح نہیں کہتا, ٹھیک ہے. جہاں اچھائی ہوتی ہے وہاں برائی بھی ہوتی ہے, جہاں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہاں پازیٹیوٹی بھی ہوتی ہے, obvious سی بات ہے, اور ایسا ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ آرمی جس کو لانا چاہتی ہے آئے گا وہی. آرمی نے, آپ لوگ خود سوچیں, ہم انسان ہے نا, دماغ کام کرتا ہے نا, عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا. نواز شریف باہر گیا, اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, اس کو بلا 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 پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں آن پڑی اس کی صحت بہت کریٹیکل ہو گئی, ٹھیک ہے. اتنی زیادہ کریٹیکل کہ مرنے والے ہو گئے تھے, لیکن پھر بھی مرے نہیں ہیں, زندہ ہی ہیں. اچھا, ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے, اتنی ساری پرابلمز ہو گئی ان کے سر پہ, تو پھر ان کو علاج کے لیے دبئی جانا پڑ گیا. ان کا گھر باہر, ان کی بچے باہر, ان کی جو بھی ہوتا ہے بچوں کی اسٹڈیز ایکسیٹرا ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ باہر. تو پاکستان میں کیا کرنے آتے ہیں؟ پاکستان میں کیوں آتے ہیں؟ صرف غریب عوام کو لوٹ کے ان کا پیسہ اکٹھا کرنے اور لے جا کے باہر بینگلز بنانے, بڑے بڑے بنگلے بنانے اور کوٹھیاں بنانے, اور دیٹس اٹ. بس اس لیے آتے ہیں پاکستان میں. آرمی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا, بات تو سیدھی سی ہے, کہوں گی, کہنی بھی چاہیے اور سب کے سامنے کہوں گی. آرمی نے جس کو ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا آرمی اسی کو لائے گی, ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں اسی کی چلتی ہے جس کے پاس پاور ہوتی ہے, جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے. میں نے پرسنلی خود دیکھا ہے. قانون بھی اسی کا ہے جس کے پاس پاور ہے, جس کے پاس پیسہ ہے. جو بیچارہ غریب ہے, جو کچھ نہیں کر سکتا, جو پیسہ بھی نہیں دے سکتا, جس کے پاس پاور بھی نہیں ہے, تو وہ تو کچلا جاتا ہے, چاہے وہ حق پہ ہو. سیدھی سی بات ہے. بے شک آپ حق پہ ہوں, لیکن اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں نا, پاور نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, تو پھر آپ کی کوئی نہیں سنے گا. ہاں, اگر پاور اور پیسہ ہے تو پھر ایک 2 ٹکے کے کیا کہتے ہیں اس کو, کوڑا چننے والے کی بھی بات سنی جاتی ہے, اس کو بھی پروٹوکول دی جائے گی ہمارے ملک میں. آرمی ڈیسائیڈ کر چکی ہوئی ہے اس نے کس کو لانا ہے. نواز شریف کو باہر بھیجنے والی آرمی, ٹھیک ہے. نواز شریف کو واپس لانے والی آرمی. اور اب چونکہ فیصلہ ہونے میں دیر ہو گئی, تو حق پہ جب فیصلہ ہوتا ہے تو اسے دیر نہیں ہو جانی چاہیے, اسے فوراً فیصلہ ہو جانا چاہیے اس بارے میں, ٹھیک ہے. چونکہ فیصلہ حق پہ نہیں ہو رہا, تو 2 دن گزر گئے, ابھی تک رزلٹ نہیں آیا. سو رزلٹ کیا ہے؟ نواز شریف کو اٹھا کے لائیں گے, اور عوام جس کے ساتھ ہے, جس کے حق میں جا رہی تھی, بہت سے لوگ جس کو لانا چاہ رہے تھے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان, اس پہ طرح طرح کے الزامات لگا کے, اور تھوڑے ہی عرصے میں اس پہ اتنے سارے بہتان لگا کے تو اس کو قیدی بنا دیا گیا. میں عمران خان کی سپورٹر نہیں ہوں, میں نواز شریف کی سپورٹر نہیں ہوں, میں جو حق پہ ہے میں اس کی سپورٹر ہوں. سو آپ لوگ پوچھتے ہیں کس کو ووٹ دیا, یہ نہیں بتانا چاہیے. آپ ووٹ آپ کا ایک راز ہے, ٹھیک ہے. آپ جس کو مرضی دو, آپ جس کو بہتر سمجھتے ہو وہ دو. ہاں, ووٹ ضرور دو, کیونکہ یہ ایک امانت ہوتی ہے. ووٹ نہ دینا اٹس اے گریٹ سن. میرے ایک پروفیسر نے مجھے یہ بات کہی تھی, مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی کہ ووٹ اگر آپ نہیں دیتے تو اٹس اے گریٹ سن. یہ آپ کے پاس کسی کی امانت ہے, سو آپ کو دینا چاہیے. تو دیکھیے, پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ لائے گی آرمی تو نواز شریف کو ہی, چاہے آپ کچھ بھی کر لیں, چاہے آپ جس کے بھی حق میں بول لیں. ہمارے ملک کا قانون ایسا ہے کہ
جو سچ بولتا ہے نا اس پہ طرح طرح کے بہتان لگا دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ عوام، یہ سوسائٹی اور یہ جس کو حکومت کہتے ہیں وہ اسی کو پسند کرتی ہے جو تلوے چاٹتا ہے. سیدھی سی بات ہے. شہرت اگر تلوے چاٹنے سے ملے تو وہ کیا ہے نا، ایک خوبصورت شعر ہے جو مجھے بہت پسند ہے، میں باغی رہوں گا ہمیشہ ان محفلوں کا جہاں شہرت تلوے چاٹنے سے ملتی ہو. تو ہمارے ہاں اگر آپ کو عزت چاہیے، آپ کو پروٹوکول چاہیے، آپ کو ایک سیٹ چاہیے، آپ کو حکومت چاہیے، تو پھر آپ کو تلوے چاٹنے پڑیں گے. سو یہ کام کون کر رہا ہے؟ سو آرمی کے اشاروں پہ کون ناچ رہا ہے؟ جو دو ٹوک بول دیتا تھا، جو دو ٹوک بات کر دیتا تھا، جو کسی کی اکڑ برداشت نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، اگر دوسرے ممالک سے کوئی وزیر اعظم آ گیا، کوئی پرائم منسٹر آ گیا، یا جو بھی آ گیا، بڑی سی بڑی سیٹ پہ ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، اسے اٹھ کر جی حضوری کرنے والے کون ہیں؟ وہ بھی تو انسان ہے، آپ بھی تو انسان ہیں. ٹھیک ہے، سلام میں پہل کرنی چاہیے، سلام کرو، اس کو عزت دو، لیکن آگے ہاتھ باندھ کے آگے پیچھے گھومنے والا جو ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں اسی کو کہتے ہیں کہ بھئی جو تلوے چاٹتا ہے نا، پھر لوگ اسی کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. جو سچ بولتا ہے، جو کڑوا سچ بولتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ بدتمیز ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کی کردار پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کی عزت پہ بات کی جاتی ہے. یہ ہماری سوسائٹی ہے، یہ ہماری حکومت ہے. ایکچولی میں پتہ ہے کیا، ایک کہاوت ہے کہ جیسی عوام ویسا حکمران. تو اگر عوام نہیں بولے گی، غلط کو غلط نہیں کہے گی، آپ لوگ صرف منہ پہ آپس میں ہی لڑائی جھگڑے کرتے رہیں گے، تو پھر وہ جیسی عوام ویسا حکمران، ویسے ہی آپ کو حکمران ملے گا. میں نہیں سمجھتی کہ جو پریزیڈنٹ آنے والا ہے یا جو آئے گا اس کو لیڈر کہتے ہیں. لیڈر خیر کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ ایک باس ہے جو آرڈرز کرے، جو آپ کو اپنے مطابق، آپ کو اپنے اشاروں پہ نچائے، وہ باس ہے. یہ ہمارے ملک کا جو بھی آنے والا ہے وہ ایک باس ہوگا، لیڈر نہیں ہوگا. کیا ہمارے پریزیڈنٹ تو وہ کام کرتے ہیں نا، وہ کام کیے. ہر انسان میں کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں. نواز شریف میں بھی کچھ اچھائیاں بھی ہوئی ہوں گی، کچھ برائیاں بھی ہیں. ایز کمپیئر ٹو عمران خان بھی کچھ اچھائیاں بھی ہیں اور کچھ برائیاں بھی ہیں. تو اچھائی برائی تو ہر انسان میں ہوتی ہے. نو ون از پرفیکٹ ایکسیپٹ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. تو اینڈ سوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. تو ہاں میں کیا بات کری تھی کہ دیکھیے، لایا اسی کو جائے گا جو جس کو جیسا چلانا چاہیں گے وہ ویسا چلے گا. تو آپ خود سوچیں کہ کون دوسروں کے آرڈرز ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کو تو نہیں بالکل بھی لائیں گے. اچھا، بات ہو رہی تھی لیڈر کی. تو ہمارے یہاں لیڈر بس سڑکیں بنا دی، میٹرو چلا دی، وہ چیز کر دی کہ جو پبلک کو نظر آئے، جو عوام کو نظر آئے، ٹھیک ہے. ایک دکھاوا، تو دکھاوے کو ہم لوگ بہت ایکسیپٹ کرتے ہیں. روح کی نسبت لک کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. تو دو چار وہ کام کر دیے جو پبلک کو نظر آئے، تو وہ پبلک کہتی ہے، کچھ پبلک کہتی ہے کہ بھئی اس نے بہت اچھے کام کیے اور اس نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، ٹھیک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ لیڈر تو وہ ہے کہ کیا آپ کو اپنی جو رعایا ہے اس کے بارے میں پتہ ہے؟ کیا اس کو وہ کن حالاتوں میں زندگی گزارے ہیں، کیا آپ کو اس چیز کا علم ہے؟ کیا آپ نے کبھی بھیس بدل کے مختلف شہروں میں اور مختلف گاؤں میں، مختلف گلیوں کے گھروں میں جا کے اپنی رعایا کو دیکھا ہے کہ وہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ نے ان کے لیے کچھ کیا ہے؟ کیا ان امپلائڈ، ہائی کوالیفائڈ، ایجوکیٹڈ یوتھ جو سڑکوں پہ ڈگریاں لے کے ہاتھوں میں رول رہے ہیں، کیا آپ نے ان کی جابز کے لیے کچھ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے تو وہ کیا ہے کہ جن کے لیے سفارش اور پیسہ دیا جائے تو ان کو اچھی خاصی سیٹ پہ بٹھا دیا، بشرطے کہ ان کو سائن بھی نہ کرنا آتے ہوں، ان کو ٹھیک سے چار بندوں کے سامنے بیٹھ کے بات نہ کرنی آتی ہو. آپ لوگوں نے تو ان کو لایا.
تو پھر وہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے لاکھوں پیسہ خرچ کیا، اتنا تعلیم حاصل کی، اور انہیں ایک امید تھی کہ اچھی نوکری ملے گی. ہمارے ہاں تو اسی چیز کو ویلیو دی جاتی ہے نا کہ اچھی نوکری مل جائے، پڑھ لکھ کے اچھی نوکری، اچھی نوکری. تو پھر کیا آپ نے ان یوتھ کے لیے، اس یوتھ کے لیے کیا؟ چاند لیپ ٹاپ اسکیم کی وہ اسکیمز بنا کے، واٹ ایور جو بھی بنا کے، فیک ہے یا ریئل ہے، آئی ڈونٹ نو، وہی دکھاوا، کچھ دکھاوا کر کے تو عوام کا دل جیتنے کی کوشش کی. تو کیا آپ کا ضمیر اس چیز سے مطمئن ہے؟ کیا آپ اللہ کے سامنے کبھی تنہائی میں، اکیلے میں بیٹھ کے اپنے آپ سے مطمئن ہوئے ہیں کہ جو آپ نے وہ کیا، جو لوگوں کے لیے کیا، کیا آپ نے کچھ کیا لوگوں کے لیے؟ آپ نے خود کے لیے کیا کیا اور لوگوں کے لیے کیا کیا؟ صرف ایک بار اس چیز کو کمپیئر کر کے دیکھا ہے؟ کبھی اپنے آپ سے نظریں ملائی ہیں؟ نہیں، ہم لوگ ملانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہم لوگ سچ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. ہمیں تو جھوٹ اچھا لگتا ہے. سو خیر، اتنی سی بات ہے، باتوں باتوں میں نے آپ سے بات کہہ دی کہ ہوگا وہی جو آرمی چاہے گی، لایا اسی کو جائے گا جو آرمی چاہے گی. سو آپ لوگ آپس میں لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیں. آپ لوگوں کے لڑنے سے، آپ لوگوں کے شور کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. بولنا ہے تو حق پہ بولو کہ جو جیت رہا تھا اس کو کیوں نہیں لایا گیا، 2-3 دنوں میں فیصلہ کیوں آیا. بولنا ہے تو اس بارے میں بولو. فیصلہ آنے میں، فیصلہ ہونے میں، اگر حق پہ بات ہوتی ہے تو اس کا فیصلہ تو دین اینڈ دیئر ہو جاتا ہے. بولنا ہے تو اس بارے میں بولو کہ ان لوگوں کے لیے کیا کیا جن کو ضرورت تھی، جو مر رہے تھے بھوک سے، کیا کیا. بولنا ہے تو اس بارے میں بولو. ادروائز ویسے آپس میں لڑنے جھگڑنے سے کچھ نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ.